الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت العبدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ رب العالمین، ہم نے تفسیر قرآن کے اس سلسلے میں تقریباً 9 پارے مکمل کر لیے ہیں، اور آج انشاءاللہ العظیم 10ویں پارے کی ابتدا سے 11ویں پارے کے نصف تک انشاءاللہ العظیم ہم چیدہ آیات کی تفسیر بھی سماعت کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس حصے کا اجمالاً خلاصہ بھی ہم سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس 1.5 پارے میں سورۃ الانفال کا کچھ حصہ پڑتا ہے، اور سورۃ التوبہ پوری اس 1.5 پارے کے اندر ہی ہوتی ہے اور مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس بھی اس میں شروع ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ العظیم آئیں ہم سب سے پہلے تفاصیل کو دیکھیں، خلاصے کو دیکھیں کہ آج کے اس 1.5 پارے میں کیا کچھ ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے علم میں اضافہ کریں اور اپنے قلب و ذہن کو قرآن کے مضامین سے جلا بخشنے کی سعادت حاصل کریں۔ تو ربع اول یعنی پہلے 6 رکوع میں وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، یہاں سے یہ 10واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ تو ابتدا کے جو 6 رکوع ہیں ربع اول، اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائے پارہ ہی میں مال غنیمت کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جو مال غنیمت تمہیں ملے اس میں کا کتنا حصہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے نکالنا ہے، اور کن کن کے لیے کیا نکالنا ہے۔ اس کے بعد پھر جنگ بدر کے مختلف احوال و واقعات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو اس بات سے مطلع کیا تھا کہ سورۃ الانفال خاص کر جنگ بدر کے حالات کا تفصیل سے احاطہ کرتی ہے، اور مختلف واقعات جو جنگ بدر میں پیش آئے ان کی طرف اشارہ کرتی ہے اور صراحت کے ساتھ بھی کلام کرتی ہے۔ تو جنگ بدر کے مختلف احوال اس میں بیان یہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور شیطان کی کس طریقے سے حالت غیر ہوئی جب اس نے فرشتوں کو دیکھا، تو اس کا تذکرہ بھی یہاں پہ ہوا، اور مومنین کا جو لشکر نکلا وہ کس شان سے نکلا، اور کفار جو آئے تو وہ کیسے آئے، اسے بھی بتایا گیا کہ وہ غرور و گھمنڈ میں ڈوب کر کے آئے، لیکن مومنین کی کیفیت ایسی نہیں تھی۔ ان سارے معاملات کو یہاں پہ بتایا گیا، اور سیلف ڈیفنس کے حوالے سے اپنا دفاع کرنا، اپنے آپ کو ظالموں سے، دشمنوں سے بچانا، یہ اللہ نے ہر مسلمان پہ لازم کیا ہے، اور دنیا کا ہر دستور، ہر قانون جو ہے انسان کے اس حق کو مانتا ہے کہ سیلف ڈیفنس کا حق سب کو حاصل ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں سیلف ڈیفنس کے اصول بھی ہمیں بتائے، مومنین کی قوت کا بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو مومن صابر ہوتے ہیں ان کی قوت کیا ہوتی ہے، ان کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ قیدیوں کے احکام بیان ہوئے، اس کے بعد ہجرت و مہاجرین کی عظمت اور پھر ان کے احکام کا بھی اس ربع میں، ان 6 رکوع میں ذکر ہوا، اور انہی کا ذکر ہوتے ہوتے سورۃ الانفال یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ جب سورۃ الانفال مکمل ہوتی ہے تو اس کے بعد سورہ توبہ کی ابتدا ہوتی ہے، سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ توبہ کے حوالے سے ایک اہم بات جو بہت ممکن ہے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنی ہو
کہ قرآن مجید میں جتنی بھی صورتیں ہیں ساری صورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں، یعنی ہر صورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوتی ہے۔ البتہ سورہ توبہ ایک ایسی صورت ہے جہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی مصحف میں نہیں ہے۔ اس کے کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا اظہار ہے، اور بسم اللہ چونکہ آیت رحمت ہے تو آیت غضب و آیت رحمت دونوں کا ایک ساتھ ملنا لازم نہ آئے، اس وجہ سے مصحف میں وہاں بسم اللہ لکھی ہوئی آپ کو نہیں ملے گی۔ تو سورہ توبہ کی ابتدا سے اگلے 4 رکوع میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ان لوگوں سے برات، یعنی اللہ ان لوگوں سے بری ہے کفار سے، اور جو لوگ کفار کے ہم نوا ہیں ان سے بری ہے۔ غضب ناک، اللہ اکبر، اللہ کے غضب کو یہاں پہ بیان کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی آیات، ناراضگی کی یہاں پہ آیات سے سورہ توبہ کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس حصے میں مشرکین کے ساتھ جنگ کے حوالے سے احکام ملتے ہیں۔ اس صورت میں خاص کر آپ کو قتال، جہاد وغیرہ کے احکام تفصیل کے ساتھ میسر آتے ہیں۔ اشہر حرم اور مسجد حرام، ساتھ ہی ساتھ معاہدے کا تذکرہ اس میں ہوتا ہے، ایک معاہدہ جو کیا گیا، مساجد کو آباد کرنا، اور کفار کی جو یہ ڈینگیں ہوا کرتی تھی یا اپنی طرف سے بڑ بولا پن جو ہوا کرتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ہم کعبہ کو آباد کرتے ہیں، ہم مسجد کو آباد کرتے ہیں، مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں، تو ان کے اس دعوے کا رد بھی کیا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ مسجد کی دیکھ بھال کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے، مسجد کو آباد کرنے یا اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کا تذکرہ بھی اس حصے میں ہوا۔ اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کے حوالے سے ابھارا گیا، ترغیب دلائی گئی، جس میں بتایا گیا کہ ہر شے پہ مقدم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ حنین کی جنگ کا بھی اشارتاً ذکر ہوا، جزیہ کے احکام وغیرہ کے ذکر پر وغیرہ کا ذکر ہوا۔ اس پہ یہ 6 رکوع مکمل ہوتے۔ اس کے بعد آگے کے حصے میں تقریباً آگے کا پہلا، اس کے بعد کا ایک رکوع جو ہے یعنی 7واں رکوع، اس میں یہود و نصارہ کی گمراہیوں کا ذکر ہوا کہ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، تو ان کی گمراہیوں کا تذکرہ ہوا۔ پھر ان کے مقاصد کا تذکرہ ہوا کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ ان کے مقصد کو قرآن نے بیان کیا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں، یہ دین اسلام کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے تو یہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، یہ ان کا مقصد ہے، یہ ان کا بنیادی مقصد ہے، لیکن اللہ نے واضح کر دیا کہ وہ 1000 چاہیں، اسلام کو باقی رکھنے والا پروردگار عالم ہے، تو اسے کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی، اسے کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ اور غار ثور کا تذکرہ ہوا، وہ غار جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کرتے وقت جس غار میں پناہ لی تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بے چینی والی ہوئی، تو اس وقت جو ان کے آپس میں درمیان گفتگو ہوئی اس کا تذکرہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور زکوٰۃ کے مصارف کا تذکرہ ہوا کہ زکوٰۃ کس کس پہ خرچ کی جائے، کون لوگ مستحقان زکوٰۃ ہیں، زکوٰۃ کہاں خرچ کی جانی چاہیے، منافقین اور جہاد سے پیچھے رہ جانے والے۔ یہاں سے جو آیات ہیں سورہ توبہ کی، ان میں 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، خاص کر جو جنگ تبوک کے موقع پہ یہ گروہ وہ تھا جو منافقین کا جان بوجھ کر جو لوگ جہاد کے لیے نہیں گئے، بہانے وغیرہ انہوں نے بنائے۔ اس کے بعد مومنین میں سے بھی 2 گروہ تھے، مسلمانوں میں سے بھی 2 گروہ تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ کسی بنا پہ جہاد میں نہیں گئے، اور انہوں نے جب جہاد میں نہیں گئے تو انہوں نے فوراً اس کی توبہ کر لی، اور فوراً انہوں نے اسے توبہ کی، اور اس کے حوالے سے انہوں نے ان کو پچھتاوا ہوا اور توبہ انہوں نے کر لی۔ اور ایک گروہ وہ تھا جو وہ بھی جہاد میں شریک نہیں، وہ مومنین ہی کا تھا، جہاد سے پیچھے رہ گئے، لیکن انہوں نے فوراً توبہ وغیرہ نہیں کی اور آ کر کے معاملے کو حل انہوں نے نہیں کرایا، تو ان کا بھی تذکرہ ہوا، ان کی کیفیات کو بھی بیان سورہ توبہ میں کیا گیا ہے۔ اور اس کا ذکر ہوتے ہوتے تقریباً 10واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے سورہ توبہ کے اختتام تک اعراب کا تذکرہ ہوا۔
انصار و مہاجرین کی فضیلت بیان کی گئی کہ جو لوگ سب سے پہلے اسلام لے آئے، جو لوگ سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کی عظمت کو قرآن نے یہاں پہ بیان کیا. پھر ان کو کیا اللہ تعالیٰ انعام دے گا اس کا بھی ذکر یہاں پہ ہوا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مسجد زرار و مسجد قباء ان مساجد کا تذکرہ فرمایا. مسجد زرار جو منافقین نے بنائی تھی، مسجد قباء جو مومنین نے بنائی تھی، ان دونوں مساجد کا تذکرہ ہوا. اور منافقین کی جو سازشیں تھی اس مسجد قباء کو گرانے کی، اس کا بھی تذکرہ ہوا. مومنین کی 9 صفات یہاں پہ بیان کی گئی. مومنین کی 9 صفات بیان کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. یہ 9 صفتیں مومنین کی بیان کی گئی کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، یا تو توبہ کرنے والے، حمد کرنے والے، اور اللہ کی توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، رکوع و سجود کرنے والے، نیکی کی طرف بلانے والے، سیاحت کرنے والے، اور برائیوں سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. یہ 9 صفتیں مومنین کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ شمار فرمائی. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان 9 صفات میں سے کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. کیا وہ صفتیں ہم میں پائی جاتی ہیں؟ کیونکہ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے نا کہ ہم مومن ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم مومن ہیں، تو ہمیں یہ تلاش کرنا ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. کیا وہ صفات یقیناً ہمارے اندر موجود ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پہلی فرصت میں ہماری آپ کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ توفیق بھی عطا فرمائے، یہ سعادت بھی ہمیں عطا فرمائے. اور منافقین کے احوال کا تذکرہ ہوا کہ منافقین کس طریقے سے مسلمانوں کے حوالے سے سازشیں کرتے ہیں، اور پھر مسجد ضرار کے گرنے پہ جو حسرت ان کے دلوں میں رہی اس کا تذکرہ ہوا. پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ نے مومنین کے جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، اس کا تذکرہ ہوا. اور اس کے بعد منافقین کی نماز میں جو کیفیات ہوتی ہیں، صورتیں جب نازل ہوتی ہیں تو اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا. اور خاص کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے جو فکر ہے، اس امت کے لیے حضور کا جو درد ہے، اس امت کے لیے حضور کی جو فکر ہے، اور حضور کتنے رؤوف ہیں، رحیم ہیں، اس کا تذکرہ کرتے کرتے سورہ توبہ مکمل ہوتی ہے. اب آئیں انشاءاللہ العظیم اس اجمال کو تفصیل میں بدلتے ہیں، اور قرآن مجید کے مختلف مقامات سے اسی 1.5 پارے میں سے ہم چند آیات کی تشریح و تفسیر و ترجمہ سماعت کرتے ہیں، اور اس سے اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو تقویت پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے انشاءاللہ العظیم ہم سورۃ الانفال کی کچھ آیات انشاءاللہ العظیم ہم پڑھیں گے، سنیں گے، اور اس کا ترجمہ، اور اس میں جو ہمارے لیے علم و حکمت کے گوہر پوشیدہ ہیں اسے ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. اور ہرگز کافر اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے، بے شک وہ عاجز نہیں کرتے، بے شک وہ عاجز نہیں کرتے. دراصل یہاں جو بیان ہو رہا ہے یہ جنگ بدر کے بعد کے حالات، اس پس منظر میں یہ اس کے بعد جنگ بدر کے بعد کے حالات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جنگ بدر جب واقع ہوئی تو اس میں 70 کے قریب کفار کے سردار جو تھے وہ قتل کیے گئے، اور 70 کے قریب قید ہوئے، اور باقی جو بچ کے چلے گئے، جو بچ کے نکل گئے، ان کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے. چونکہ جنگ بدر اس لیے واقع ہوئی تھی، وہ دفاع کے طور پہ واقع ہوئی تھی، چونکہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے. مسلمانوں کی تعداد کافی کم تھی، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل تھی. مسلمانوں نے مدینے سے باہر نکل کر کے اپنا دفاع کیا، اور اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. تو فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو بچ کے چلے گئے وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ عاجز کرتے ہیں. اور آگے ارشاد ہوتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ
لا تعلمونہم اللہ یعلمہم وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تمہیں بن پڑے، اور ان کے لیے تیار رکھو، یو مسٹ بی پریپیئر ویری ویل، یو مسٹ بی ریڈی فار دیم، اور جتنے گھوڑے باندھ سکو ان سے ان کے دلوں میں ڈھاک بٹھاؤ، اور جو اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی مومنین کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے دفاع کے لیے ایسے مت بن جانا کہ کسی کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھے رہو کہ وہ ہمیں بچا لیں گے، وہ ہمارا ڈیفنس کر لیں گے، وہ ہماری حفاظت کر لیں گے، وہ ہمیں ساتھ دے دیں گے۔ ایسے مت بیٹھو، کیونکہ یہ مومن کا شیوا ہرگز نہیں ہے، مومن کی یہ شان بالکل ہی نہیں ہے کہ وہ دوسرے پہ بھروسہ کر کے بیٹھے۔ ہاں، مومن اگر کسی دوسرے پہ بھروسہ کرتا ہے تو وہ دوسرا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، صرف اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور وہ توکل و بھروسہ کر کے نہیں بیٹھتا، کیونکہ مومن کی جو شخصیت ہے وہ شخصیت افیکٹو شخصیت ہے، ٹھیک ہے، مومن کی شخصیت مؤثر، جو تاثیر کرتی ہے وہ شخصیت ہے، متاثر ہونے والی شخصیت نہیں ہے۔ دراصل آج قوم مسلم کا حال کچھ ایسا ہو گیا ہے، مسلم نوجوانوں کا حال کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ وہ مسلم نوجوان جن کے کندھوں پہ قوم کے مستقبل کا بار تھا، جن کو اپنی محنتوں سے قوم کے مستقبل کی عمارت تعمیر کرنی تھی، آج وہ مسلم نوجوان جوے میں پڑا ہوا ہے، شراب میں پڑا ہوا ہے، گناہوں میں پڑا ہوا ہے، جوے کے اڈوں میں پڑا ہوا ہے، عیاشی میں پڑا ہوا ہے، اور پتہ نہیں زنا، قہبہ خانے، طوائفوں کے یہاں کہاں کہاں مسلمان آج پڑے ہوئے ہیں۔ یہ آج ان گناہوں کے ملبے تلے ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا ہمیں رونتی ہوئی جا رہی ہے، دنیا ہمیں کچلتی ہوئی جا رہی ہے۔ یاد رکھو مسلم نوجوانوں، میرے قوم کے نوجوانوں، اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھو کہ خود تمہیں اپنی حفاظت کرنی ہے، خود تمہیں اپنے گھروں کی حفاظت کرنی ہے، خود تمہیں اپنے گھروں کی عزتوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر تم خود کسی کی عزت پہ بری نظر ڈالو گے تو تم کیا اپنے گھر کی یا اور دوسروں کی عزت کی حفاظت کرو گے؟ یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جو تمہارے دشمن ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں ان کے لیے مکمل طور پہ تم تیار رہو، ویٹ مت کرتے رہو کہ وہ آئیں تمہارا گھر جلا دیں، وہ آئیں تمہاری مسجدیں توڑ دیں، وہ آئیں تمہاری عبادت خانے برباد کر دیں اور اس کے بعد تم کچھ کرنے کا سوچو۔ نہیں، اپنے دفاع کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے تم تیار رہو، غافل مت رہو، غفلت میں مت پڑے رہو۔ تو یہاں خیل یعنی گھوڑوں کا ذکر کیا گیا، چونکہ اس دور میں گھوڑے جو ہے آلہ جہاد میں استعمال ہونے والا بہت ہی مبارک جانور اس وقت ہوتا تھا، اور جہاد میں کثرت سے اس کا استعمال ہوتا تھا، تو خیل کا ذکر کیا گیا۔ لہذا یہ ایسا کوئی لازم نہیں ہے کہ گھوڑوں ہی کے ذریعے سے آج تیاری کی جائے، بلکہ اگر مسلم حکومت ہے، اگر مسلم ریاست ہے، وہاں اسلامی نظام ہے، تو وہاں حکومت پہ بھی یہ لازم ہوتا ہے اور ارباب اقتدار پہ بھی یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ تیاری کر کے رکھیں کہ اگر کوئی باہری دشمن آ کر ہم پر اٹیک کر رہا ہے یا آ کر ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے تو ہم اپنے دفاع کے لیے تیار رہیں۔ یہ اسلامی اصول ہے، اسے اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھائیں، اور اس کے ذریعے سے تم ان کے دلوں میں دھاک بٹھاؤ، ان کے اللہ کے جو دشمن ہیں تم ایسی تیاری کرو کہ اس کے ذریعے سے ان کے دلوں میں روب رہے، تم دب کر کے، بلک کر کے اور سسکتے ہوئے ایسے نہ رہو۔ سسکنا اور رونا یہ لوگوں کے سامنے نہیں، سسکنا یہ رونا اللہ کی بارگاہ میں ہو، اور باقی مضبوط رہو اور ہمت کے ساتھ رہو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے رہو، اپنی کمزوریاں لوگوں پہ ظاہر مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کے سوا کچھ اوروں کے دلوں میں جنہیں تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں پورا دیا جائے گا، کسی طرح گھاٹے میں نہیں رہو گے۔ راہ خدا میں جو بھی تم مال خرچ کرو گے
وہ تمہیں اس سے وہ مال خرچ ہے کہ تمہارے مال میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ذریعے سے تمہارے مال میں اضافہ ہی ہوگا اور اللہ تمہیں مزید بھی عطا فرمائے گا۔ اب یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی دشمن آپ پہ اٹیک کرنا چاہے، آپ کی جانوں کا، آپ کی مسجدوں کا، آپ کی عبادت گاہوں کا، آپ کی عزتوں کا اور آپ کے مال و جان کا کوئی دشمن ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم پہلے سے تیار رہو، پریپیئر رہو، اس کی خبر دی گئی، یہ بتایا گیا۔ اب پھر یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی صلح چاہتا ہے، اگر کوئی امن سے رہتا ہے، تو امن سے جب رہنے کی بات ہے تو سب کے ساتھ امن سے رہو، سب کے ساتھ شانتی سے رہو، سب کے ساتھ محبت سے رہو۔ تم خود جا کر کے کسی کو مت چھیڑو، تم خود جا کر کے کسی کو مارنا توڑنا یہ کام مت کرو، لیکن ایسے بھی لنگڑے لولے نہ رہو کہ کوئی آئے اور تمہیں مار کے چلا جائے، تمہیں ختم ہی کر دے، تمہیں ہوش ہی نہ ہو، ایسی غفلت میں بھی نہ رہو۔ اپنے آپ کو بچانے کی پوزیشن میں، اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں ہمیشہ رہو، اس کے لیے تیار رہو۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھکو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہی ہے سنتا جانتا۔ یہ آیات اگرچہ کفار مکہ، جو کفار قریش تھے، کفار صنادید قریش تھے، اور مومنین، ان دونوں کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہیں، لیکن ہم نے قاعدہ آپ کو اس سے پہلے بھی بیان فرمایا ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ اعتبار لفظ کے عام ہونے کا ہوتا ہے، سبب نزول کے خاص ہونے کا نہیں۔ اگرچہ کسی خاص سبب سے آیات نازل ہوں، لیکن الفاظ کی جو عمومیت ہے یہ باقی رہتی ہے اور دوسرے مواقع کے لیے بھی، اور وہ صرف اس سبب کے ساتھ خاص نہیں ہوا کرتی۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور اگر وہ تمہیں فریب دیا چاہیں، اگر تمہیں یہ کافر فریب دینا چاہتے ہیں تو تم پریشان مت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جا رہی ہے، اور مومنین کے ساتھ بھی اللہ کی نصرت کا یہ حال ہوتا ہے۔ اگر وہ تمہیں فریب دینا چاہیں تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے، اللہ از انف فار یو، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا، یعنی اللہ نے اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے سے آپ کی نصرت فرمائی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں ملا دیا۔ یہ بہت بڑا انعام تھا اللہ کا، جو اللہ نے عرب کے ان باشندوں پہ کیا کہ اسلام کے ذریعے سے اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا۔ ان کے دل ایسے ایک دوسرے سے الگ تھے، ایسے ایک دوسرے سے جدا تھے کہ 100 سال تک وہ جنگیں لڑا کرتے تھے، ایسا لڑنے والے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے، اللہ کی عطا سے ایسے قریب آئے کہ سگے بھائیوں سے زیادہ ان کی آپس میں محبت بڑھنے لگی، چونکہ ایمان کا جو رشتہ تھا وہ رشتہ قرآن نے مضبوط کرایا۔ اس کا ذکر اللہ فرماتا ہے، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ ان کے دل کچھ ایسے تھے، اتنے پھٹے ہوئے تھے، اتنے الگ تھے، دلوں میں نفرت ایک دوسرے کے لیے، کرودھ اتنا زیادہ تھا، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دل نہ ملا سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دل ملا دیے۔ یہ اللہ کا کمال تھا، یہ اللہ کی قدرت تھی، یہ اللہ کا انعام تھا کہ ان کے دل مل گئے اسلام کی برکت سے، حضور کے قدموں کی برکت سے۔ بے شک وہی ہے غالب حکمت والا۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ نبی کے لغوی معنی ہی یہ ہوتے ہیں جو غیب کی خبر بتائے۔ تو افسوس ہے ان لوگوں کی سوچ و فکر پہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو کہتے ہیں، لیکن پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ غیب نہیں جانتے تھے، ونعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ نبی کے معنی ہی غیب کی خبر بتانا ہے۔ نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبر دیتا ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب دانی کا عالم یہ ہے کہ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ایسے غیب جاننے والے مصطفیٰ جن کی نظروں سے اللہ نے اپنی ذات کے پردے ہٹا دیے، اور حضور نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے پروردگار کا دیدار کیا،
تو ان نگاہوں کے آگے بھلا کون سی چیز چھپی ہو سکتی ہے؟ اللہ سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عقیدہ قرآن نے دیا کہ نبی غیب کی خبر رکھتے ہیں، مصطفیٰ غیب جانتے ہیں، اس عقیدے کو ماننے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو فرماتا ہے اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے، اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے یہ کافی ہیں آپ کے لیے۔ پھر آگے ارشاد ہوا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے غیب کی خبر بتانے والے، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ جہاد یہاں سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ آج کل تو نیا ٹرینڈ نکل چکا ہے کہ کوئی بات کہیں کسی پس منظر میں جاتی ہے، کسی بیک گراؤنڈ میں کہی جاتی ہے، اسے توڑ مروڑ کر کے الگ الگ طریقے سے میڈیا پہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جہاد وہ ہے جس میں ظالم کے خلاف لڑائی ہوتی ہے، جس میں زیادتی کرنے والے کے خلاف لڑائی ہوتی ہے، جس میں اپنے حقوق کے حصول کے لیے لڑائی ہوتی ہے مظلومین کی طرف سے۔ یہ جہاد کی بنیادی صفت ہے۔ اور جو ظلم کرنے کے لیے لڑائی ہوتی ہے، جو کسی پہ ظلم ڈھانے کے لیے لڑائی ہوتی ہے، جہاد کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ قتل و غارت گیری کی جو لڑائی ہوتی ہے، جہاد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاد ظالم کے خلاف آواز اٹھانا، ظالم کے خلاف لڑنا اور مظلوم کے حق کے لیے لڑنا، یہ جہاد ہے۔ اور اسلام ہمیں اسی کی تعلیم دیتا ہے کہ جب بھی تم کھڑے ہو تو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو۔ اور ہمیں اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ اگر مسلمان ظالم ہے، کوئی ہندو مظلوم ہے، تو اس وقت تم مسلمان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ نہیں نہیں نہیں، بلکہ جو مظلوم ہندو ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو، کیونکہ قرآن یہودی کے حق میں بھی نازل ہوا، غیر مسلموں کے حق میں بھی نازل ہوا جو حق پر تھے، یعنی ان کے جن معاملات میں وہ حق بجانب تھے، جو مظلوم تھے، تو اس ظلم کو دور کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ظالم کے ساتھ نہیں۔ اب وہ ظالم چاہے آپ کا بھائی ہو، چاہے حکومت وقت ہو، چاہے کوئی اور ہو، تو اس کے ساتھ آپ کو ہرگز نہیں کھڑے ہونا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو۔ مظلوم خواہ وہ مسلمان ہو، چاہے وہ بدھ ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ جین ہو، چاہے جو بھی ہو، جو مظلوم ہے، اسلام ہمیں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے، اور یہی ہماری عادت و صفت بھی ہونی چاہیے، یہی مومنین کی شان بھی ہے۔ اب پھر اللہ یہاں مومنین کو بتاتا ہے کہ مومنین کا حال کیا ہے۔ اگر تم میں کے، اللہ فرماتا ہے اگر تم میں کے 20 صبر والے ہوں گے تو 200 پر غالب ہوں گے، 200 پر غالب ہوں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اور اگر تم میں کے 100 ہوں تو کافروں کے 1000 پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ دیکھیں قرآن کہتا ہے مومن کی طاقت کے حوالے سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہاں مومن کی طاقت پہ جب بیان فرمایا تو اس کے ساتھ ساتھ مومن کی صفت بھی بیان فرمائی کہ مومن کی صفت کیا ہے، کہ وہ مومن وہ صبر والا ہوتا ہے، چاہے میدان جہاد ہو یا میدان حیات ہو، چاہے جنگ کا میدان ہو یا زندگی کا میدان ہو، ان سارے مراحل میں مومن صبر والا ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم صفت ہے، کیونکہ صبر میں اتنی طاقت ہوتی ہے، صبر میں اتنا پاور ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑی بڑی مصیبتوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ جھیل لیتا ہے، پھر ان مصیبتوں سے نکل کر کامیابی کے مراتب طے کرتا ہے۔ تو مومن کی یہ قوت ہے، اور مومن کی کبھی یہ شان ہے ہی نہیں کہ وہ 100 200 300 400 کی تعداد میں جمع ہو کر کسی مظلوم اور کسی نہتے پہ ہاتھ اٹھائیں اور اسے پیٹ پیٹ کر کے مار ڈالے۔ آج کل یہ جو نامرد قسم کے بے غیرت لوگ 200 300 400 یہ سب جمع ہو کر کسی ایک انسان کو گھیر لیتے ہیں، نہتے کو گھیر لیتے ہیں، اس نہتے کو گھیر کر کے وہاں اپنی توانائی، اپنی بہادری دکھاتے ہیں۔ یہ تو عورتوں سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ تو خواتین سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ جو صفات ہے نا کہ بڑی بڑی تعداد میں جمع ہو کے شکار کرنا،
یہ تعداد نہ کسی بہادر، یہ صفت نہ کسی بہادر انسان کی ہے اور نہ ہی کسی بہادر جانور کی ہے۔ شیر کی یہ صفت نہیں ہے، گیدڑ کی صفت ہوا کرتی ہے کہ وہ ہن میں شکار کرتا ہے، خنزیر کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ جمع ہو کر کے کسی پہ حملہ آور ہوتے ہیں، ورنہ جو بہادر ہوتے ہیں، جو حقیقی مرد ہوتے ہیں، وہ کبھی نہتے پہ نہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور نہ ہی گھیر کر کسی کی موب لنچنگ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مظلومین کی ہمیشہ مدد فرمائے، ظالموں کو اللہ تبارک و تعالی ہلاک فرمائے۔ یہ مومن کی عادت بالکل نہیں ہے۔ مومن کا حال تو یہ ہے کہ وہ 10 ہو تو وہ 100 پہ بھاری پڑتے ہیں، وہ 10 ہو تو 100 پہ بھاری پڑتے ہیں۔ یہ نامردوں کی کیفیت ہے کہ وہ 100 جمع ہو کر کے ایک پہ حملہ کرتے ہیں، 200 جمع ہو کر کے ڈنڈے ڈاٹیاں یہ سب لے کر کے مظلومین پہ حملہ کرتے ہیں اور نہتے لوگوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ اب جس پہ حملہ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ بے گناہ ہے اور وہ مظلوم ہے، تو ایسی صورت میں اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو اور ظالم کے ساتھ بالکل بھی تم کھڑے نہ ہو۔ یہ مومن کا پاور ہے۔ اللہ مسلمان اس طاقت کو پہچانے تو صحیح۔ اس قوت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو شریعت پہ عمل کرنا ہوگا، دین پہ عمل کرنا ہوگا۔ اگر شریعت پہ عمل ہوگا، دین پہ عمل ہوگا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنی قوت دے گا کہ کوئی بھی آپ کے مقابلے میں آئے آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، چونکہ اللہ آپ کی حفاظت و مدد کرنے والا ہوگا۔ اب آئیں ایک دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، وہاں سے بھی انشاءاللہ العظیم کچھ آیات کو سنتے ہیں اور اس سے بھی اپنے ایمان کو جلا بخشنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ دیکھیں، جو سچا مومن ہوگا، جس کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہے، حقیقی طور پہ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، وہ کہیں اور نہیں جھکے گا اور وہ نہ ہی کسی سے ڈرے گا، کیونکہ اللہ اس کے دل کو خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ مومن کی صفت ہے، یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں دراصل ذکر جو ہے مسجد حرام کا ہے، لیکن یہ صرف مسجد حرام کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ مساجد کو آباد کون کرتے ہیں؟ حقیقت میں وہ لوگ جو مسجد کے احکام کو جانتے ہوں، جو مسجد کے آداب کو جانتے ہوں، جو مسجد میں آتے بھی ہوں، مسجد میں نماز بھی ادا کرتے ہوں، نماز کو قائم رکھتے ہوں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہوں۔ ایسے لوگ نہیں، ایسے ٹرسٹ نہیں، ایسی کمیٹیاں، ایسی جماعتیں نہیں جو مسجد پہ بیٹھ کر کے، مسجد کے ٹرسٹ میں جب بیٹھ کر کے مسجد کا پیسہ کھا جاتے ہیں، جو مسجد کا مال کھا جاتے ہیں۔ زکوٰۃ دینا تو بہت دور کی بات، جو زکوٰۃ کے پیسے، جو مسجد کے لیے پیسہ آتا ہے، وہ خود کھا جاتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ مسجد کے متولی ہونے کے لائق ہیں، نہ مسجد کی کمیٹی میں ہونے کے لائق ہیں، نہ مسجد کے ٹرسٹ میں ہونے کے لائق ہیں۔ حضرت ابن عابدین شامی، امام ابن عابدین شامی بہت ہی واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں مسجد کے احکام اور ضروری مسائل کا علم نہ ہو، وہ اس کے اہل ہے ہی نہیں کہ وہ مسجدوں پہ کے متولی بنے یا مسجدوں کے نگہبان بنے۔ آج کل معاملہ دراصل ایسا بن چکا ہے، چونکہ قرب قیامت میں ہم رہ رہے ہیں، اور قرب قیامت کی حضور نے جو علامت بیان فرمائی، وہ مسلم شریف کی وہ حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا، اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظروا الساعہ، جب سیادت، لیڈرشپ یا نگہبانی نا اہل کے حوالے کی جائے تو بس اس کے بعد تم قیامت کا انتظار کرنا کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے، قیامت آئے گی۔ تو قرب قیامت کی علامت یہ ہے کہ جو اہل ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے، اور جو نا اہل ہیں وہ مسجدوں کے متولی بنتے ہیں، کمیٹیوں پہ آتے ہیں، ٹرسٹ میں آتے ہیں، اور پھر نہ مساجد کا ویسے انتظام ہو پاتا ہے جیسے ہونا چاہیے، اور نہ اللہ کے گھر کی جو امانتیں ہوتے ہیں ان کی ہی حفاظت ہوتی ہے۔ ایسا کرنے والے بہت بڑے گنہگار اور گھاٹے میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو
توفیق عطا فرمائے. جو بھی کمیٹیوں میں ہیں، جو بھی ٹرسٹ میں ہے، انہیں خود ایجوکیٹ ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، مسائل کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کی روشنی میں مسجد کے معاملات کو آگے بڑھانے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے. اور وہ کمیٹیاں، وہ مساجد کے ذمہ دار اور وہ لیڈران اور وہ ٹرسٹ جو شریعت کی حدود میں رہ کر کے مسجد کی خدمت کرتے ہیں، وہ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ ایسے لوگوں کی کثرت فرمائے، اور اللہ ایسے لوگوں کو دونوں جہاں میں عظیم نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ انہیں بہتر صلہ عطا فرمائے، چونکہ یہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں جن سے اللہ اپنے گھر کی خدمت لے رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں. اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستعون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو کیا تم نے حاجیوں کی سبیل اور مسجد حرام کی خدمت اس کے برابر ٹھہرا لی جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں. یعنی وہ لوگ جو بغیر ایمان کے مسجد حرام کی خدمت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو حالت ایمان میں اللہ کے گھروں کی خدمت کرتے ہیں، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا. دراصل یہ آیہ کریمہ کا جو پس منظر ہے وہ یہ کہ حضرت عباس جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جنگ بدر میں جب یہ قید ہو کر کے آئے تو چونکہ یہ حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، مسجد حرام کی جو ذمہ داریاں ہوتی تھی اسے نبھایا کرتے تھے، تو جب یہ آئے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ تمہیں صرف ہماری برائیاں نظر آتی ہیں. مسلمانوں سے انہوں نے کہا کہ تم ہم صرف برائیوں کو دیکھتے ہو، کہ یہ اچھائیاں جو پانی پلائی جا رہی ہیں یہ نظر نہیں آتی ہیں آپ کو؟ تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمایا کہ حالت ایمان اور حالت کفر میں جو کام کیے جائیں یہ برابر نہیں ہے اللہ کے یہاں. حالت کفر میں جو نیک کام یا اچھے کام کیے آپ کو اس کا صلہ اللہ دنیا میں دے دے گا، لیکن حالت کفر میں جو اچھے کام کیے اس کا صلہ دنیا میں مل جائے گا لیکن آخرت میں کچھ حصہ نہیں ملے گا. لیکن حالت ایمان میں جو اچھے کام ہوں گے اس کا صلہ اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. تو یہ ایمان ہر عمل کی بنیاد ہے. ایمان اگر سلامت ہے تو عمل مقبول ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال کا کوئی حساب، اعمال کی کوئی اس وقت حیثیت نہیں رہ جائے گی، چونکہ ان کا دار و مدار ہی ایمان پر ہوتا ہے. اور پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ. وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنا مال جان اور اپنے مال جان سے اللہ کی راہ میں لڑے، اللہ کے یہاں ان کا درجہ بڑا ہے. اللہ کے یہاں ان کا درجہ بڑا ہے. راہ خدا میں خرچ کرنا، راہ خدا میں لڑنا، یہ دونوں بہت عظیم عمل ہیں. اللہ کے نزدیک ان کے مرتبے جو مجاہدین ہیں اور جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے وہ اولئک هم الفائزون، اور وہی مراد کو پہنچے. حقیقت میں جو کامیاب ہیں وہ یہی لوگ ہیں. ایک اور ایک حصے کی طرف منتقل ہوتے ہیں جلدی سے، اور وہاں سے بھی کچھ آیات انشاءاللہ العظیم ہم سماعت کریں گے، اور اس کے بعد ہم آج کا جو درس کا یہ ہمارا سلسلہ ہے اس کا اختتام انشاءاللہ العظیم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ آیات کے اس حصے میں خاص کر کے دو مسجدوں کا ذکر فرماتا ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو، اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو
بھلائی چاہی اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ یہاں دراصل ابو عامر نام کا ایک شخص تھا جو پہلے سے اس بات کا دعویٰ کرتا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر وہ قائم ہے۔ یہ زمانے جاہلیت میں نصرانی راہب ہوا کرتا تھا، پادری ہوا کرتا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کون سی باتیں لے کر کے آئے ہیں، چونکہ آپ کا راستہ میرا راستہ دونوں ایک ہی راستہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہارا راستہ میرا راستہ، تمہارا طریقہ میرا طریقہ، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ میں وحدانیت کی طرف بلاتا ہوں، رہبانیت کی طرف نہیں بلاتا۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سچا دین ہے، خالص دین جس کی بنیاد توحید پر ہے، میں اس کی طرف بلاتا ہوں، بت پرستی کی طرف میں نہیں بلاتا، شرک و کفر کی طرف میں نہیں بلاتا۔ تو یہاں سے یہ حضور کا مخالف ہو گیا۔ پھر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اللہ اسے مسافرت کی حالت میں، حالت سفر میں بے کس و بے مددگار کر کے ہلاک کرے۔ حضور نے آمین کہی اس دعا پر۔ تو یہ ابو عامر جو تھا، پھر اس نے حضور کو چیلنج کیا کہ آپ جتنی بھی جنگیں ہوں گی ان ساری جنگوں میں شریک ہوں گا۔ احد کے موقع پہ اس نے یہ باتیں کہی۔ اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ساری جنگوں میں یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف یہ لڑا۔ اور جنگ حنین میں جب یہ پہنچا تو وہاں پر بھی اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف کفار کے ساتھ مل کر کے لڑائی کی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف یہ لڑتا رہا۔ پھر جنگ حنین میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو کامیابی عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی، تو یہ وہاں سے نکل کر ملک شام چلا گیا، سیریا چلا گیا۔ اس وقت کا سیریا آج کے سیریا سے ڈیفرنٹ ہوتا تھا، اس کی باؤنڈریز اور اس کے جو بارڈرز ہیں وہ کافی وائڈ ہوتے تھے، آج کے مقابلے میں الگ ہوتے تھے، وہ سیریا الگ تھا۔ تو یہ ملک شام چلا گیا، وہاں نصرانیوں کی حکومت تھی اس وقت۔ تو جب وہ ملک شام گیا تو وہاں جا کر کے اس نے وہاں سے مدینے کے جو منافقین تھے ان کو خط لکھا، ان کو خط لکھ کر کے یہ کہا کہ تم جو ہے ایک مسجد بنا لو تاکہ میں جب وہاں آؤں تو ہم اس مسجد میں بیٹھ کر کے مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کر سکیں۔ میں یہاں کے نصرانیوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھار رہا ہوں کہ وہ تیار ہوں اور مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے لیے وہ ایک لشکر بھیجیں۔ میں جب وہ لے کر کے آؤں گا کہ تو تم اندر سے میری مدد کرنا اور باہر سے میں وہ لشکر لے آؤں گا، تو ہم اس طریقے سے مل کے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ تو اس کے یہ کہنے پہ منافقین نے ایک مسجد بنائی اور وہ مسجد جو ہے مسجد درار ہے، اور اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے وہ بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دعوت دیتے، چونکہ وہ موقع جنگ تبوک کا تھا، حضور تبوک کی تیاری فرما رہے تھے، تو حضور جنگ تبوک میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ جب منافقین آئے تو حضور نے فرمایا اس وقت تو میں تبوک کے لیے نکل چکا ہوں، جنگ کی تیاری میں ہوں، راہ میں ہوں، لہذا اب آنا میرا پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، میں واپس ہی جب ہوگی اس کے بعد دیکھوں گا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پہ آیات نازل فرمائی اور خبر دی کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں بالکل بھی قائم نہ جائیں، وہاں جا کے آپ امامت نہ کریں، کیونکہ یہ اگرچہ ظاہراً یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے امامت کریں تو ہمیں برکت حاصل ہوگی، یہ صرف ان کا ظاہر ہے، ورنہ ان کا باطن بہت ہی گندا ہے۔ یہ آپ کے خلاف سازشیں بنانے کے لیے انہوں نے یہ عمارت بنائی ہے جسے انہوں نے مسجد کا نام دیا ہے۔ تو اسی کا یہاں پہ ذکر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی چاہی اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں تم کبھی بھی کھڑے نہ ہونا، اے محبوب اس میں جا کے کبھی نماز مت پڑھنا، ہرگز مت پڑھنا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی۔ یہ مسجد مسجد قباء ہے، مسجد قباء کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ ستھرے اللہ کو پیارے ہیں، اللہ ستھروں سے جو پاکی صفائی کا خیال رکھتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو حکم دیا کہ جا کر اس عمارت کو، اس ڈھانچے کو ڈھا دیں اور اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں، کیونکہ وہ حقیقت میں مسجد نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کے تحت بنائی گئی
عمارت ہے۔ یہ مسجد قباء جو ہے، جب حضور کا قیام جب حضور ہجرت کر کے آئے مکہ سے مدینہ کی طرف، تو قباء میں آپ نے قیام فرمایا اور وہاں یہ مسجد قائم ہوئی، اور یہ وہ مسجد ہے جس کے حوالے سے فرمایا گیا کہ یہاں اگر 2 رکعت نماز پڑھیں تو اللہ ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد قباء کی طرف جایا کرتے، اور خاص کر کے سنیچر کے دن ہر ہفتے کو حضور مسجد قباء میں تشریف لے جاتے، سیٹرڈے کو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، جو لوگ وہاں جائیں مدینہ منورہ میں تو انہیں بھی چاہیے کہ مسجد قباء کی حاضری کا وہ شرف حاصل کریں، اور سیٹرڈے کو اگر پاسبل ہو تو جائیں تاکہ اس سنت پہ عمل ہو۔ اب یہاں جو ہے طہارت و پاکیزی کا ذکر فرمایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت نازل ہوئی تو انصار سے پوچھا، کیا ہے انصار، آپ طہارت اور پاکیزگی کیسے حاصل کرتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ تو انصار نے فرمایا کہ اس وقت معاملہ یہ ہوتا تھا کہ استنجا وغیرہ کے لیے ڈھیلوں کا استعمال ہوتا تھا، اور لوگ ڈھیلے استعمال کرتے تھے، تو بڑے استنجا کے لیے ڈھیلے بھی انصاری صحابی استعمال کرتے تھے، اس کے بعد پھر پانی کا بھی استعمال کرتے تھے، اور خوب پاکی کا اہتمام کرتے تھے، طہارت کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاکی کا یہ اہتمام بہت پسند آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات میں ان کا ذکر فرمایا، اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم، تو کیا جس نے اپنی بنیاد رکھی اللہ سے ڈر اور اس کی رضا پر، وہ بھلا، یا وہ جس نے اپنی نیو چینی یعنی اپنی بنیاد رکھی ایک گراؤ کے گڑھے کے کنارے، تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں ڈھے پڑے، یعنی جہنم کی آگ میں چلا جائے، گر جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں کفار کی ان حالات کا ذکر ہوا، منافقین کے ان حالات کا ذکر ہوا کہ مسجد جو انہوں نے بنائی تھی اس کی بنیاد جو ہے شر پہ تھی، خیر پہ نہیں تھی، اور ان کے دلوں کا بھی بیان اللہ یہاں فرماتا ہے کہ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ وہ تعمیر جو چنی، وہ جو بلڈنگ انہوں نے، عمارت انہوں نے بنائی تھی جسے مسجد کا نام انہوں نے دیا، ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، یعنی بنا تو لیا لیکن جو ان کا مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا، تو یہ درد، یہ کیفیت، ہمیشہ یہ حسرت ان کے دل میں رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، وہ اندر ہی اندر کڑتے رہیں گے، اندر ہی اندر جلتے رہیں گے کہ ہم نے جو مقصد کے لیے بنایا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اس کے بعد مومنین کی صفات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے جو خرید لیا ان کی جانوں کو، اس کا ذکر ہوا۔ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور ان کے جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ کی راہ، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے، اللہ کی راہ میں لڑیں تو ماریں اور مریں، اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ توریت اور انجیل اور قرآن میں، اللہ سے زیادہ قول کا پورا کون، تو اللہ سے زیادہ قول کا پورا یعنی اللہ سے زیادہ کون اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے، تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے کی جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ بہت بڑی بشارت و خوشخبری ہے کہ مومنین سے اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہاری جانوں کا خریدار میں ہوں، تمہارے مالوں کا خریدار میں ہوں۔ اب ذرا سوچیں تو صحیح، یہ مال ہو، یہ جان ہو، یہ سب تو اللہ نے ہی دی ہے، یہ اللہ کا دیا، ہم اس کے مالک نہیں، ہم اس کے اونر نہیں ہیں، اس کے باوجود یہ اللہ کی رحمت ہے اور بہت بڑا شرف ہے مومنین کے لیے، خاص کر مہاجرین و انصار جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کی، صحابہ کی وہ جماعت، ان کے لیے، اور ان کے قدموں کی برکت میں قیامت تک آنے والے مومنین جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے خالص رضا کے لیے، رضا الہی کے لیے، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ نے ان کے مال و جان خرید لیے ہیں
اس بدلے میں کہ اللہ اس کے بدلے میں ان کو جنت عطا فرمائے گا، ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعلین پاک کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کوئی خطا ہو، غلطی ہو، لغزش، لفظاً سہواً، قصداً، لفظاً، معناً، عمداً، کسی بھی طرح کی کوئی غلطی ہو، اللہ اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعلین پاک کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔